الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ حان شهر سفر يتشاءم به بعض الناس ويتطير كما كان أهل الجاهلية مع هذا الاعتقاد يبتدئون فيه النسيء نكر فأبطله الله تعالى بقول إنما النسيء زيادة في الكفر، وكذلك نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوم والطيرة خصوصا وبكل شيء عموما، وزاه بهذا النفي أن هموما وغموما، فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر۔ قال محمد بن راشد يتشاءمون بدخول السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر، وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك قاله ثلاثا، وقال ابن مسعود ما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، وعلم بقول ابن مسعود أن وسوسة الطيرة إذا لم يعتقدها بالقلب ولم يعمل بمقتضاها بالجوارح ولم يتكلم بها باللسان لا يؤخذ عليها، وهذا هو المراد بالتوكل۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الکریم۔ اما بعد، معزز خواتین و حضرات، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن سفر کے معاملے میں بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں جن کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض باتیں چونکہ بعد میں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دلائل سے سمجھانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سفر کا مہینہ ہے، چونکہ یہ پہلے بھی آتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی سفر کا مہینہ آیا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کا پورا دور اور جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، ایسے وقتوں میں کیا ہوا تھا، تو جو ہوا تھا وہی ہم دیکھیں گے، وہی ہمارے لیے معیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 بن گئے تھے، اور میری امت میں عنقریب 73 بن جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس حق کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر وہ کام ہو چکا ہو تو کیسے ہوا؟ کیونکہ حدیث شریفہ 3 قسم کے ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی حدیث شریف وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے یا یہ چیز ایسی نہیں ہے، یا اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، یہ قولی ہے، یہ تو بالکل واضح ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور کچھ نہیں کیے، تو جو کیے ہیں وہ بھی حدیث ہے، اور جو نہیں کیے وہ بھی سنت ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے کچھ کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو کرنے دیا، روکا نہیں، یہ بھی سنت ہو گیا۔ اور صحابہ کرام نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، روک دیا، یہ بھی سنت ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ہونے دیا، کس چیز کو نہیں ہونے دیا، تو اس سے حکم کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایسا ماننا چاہیے، ایسا نہیں ماننا چاہیے۔ تو سفر کا مہینہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ بھی ایک عام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو اچھا فائدہ ہوگا، اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ خیر و شر اعمال کی بنیاد پر ہے، وہ اس مہینے میں بھی ہے، باقی مہینوں میں بھی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض مہینوں میں بعض اعمال کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، مثلا رمضان شریف کا مہینہ،
یا حج کے موقع پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ خصوصی بات ہے ضرور، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑھوتری بھی دیکھ لیں کہ مطلب کوئی عمل بڑھ گیا ہے، اور یا کم ہونے کا بھی دیکھ لیں کہ اس سے کوئی عمل کم ہو گیا ہے. نہیں، بس عام مہینہ ہے. جیسے جمعہ کا دن خاص دن ہے اور باقی دن عام دن ہے، تو جمعہ کے دن ہر عمل کی قیمت اس کے لحاظ سے ہوتی ہے اور باقی دنوں میں اپنے لحاظ سے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سفر کا مہینہ ایک عام مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات، سوء ظن کے لیے دلیل چاہیے، حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا بس اچھا گمان ہے، وہ کافی بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی اس مہینے میں ہمارے پاس بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ ہم اس کے اوپر بدگمانی کر لیں کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے. عموماً عام لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں باندھ دی. کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، ان بلاؤں کے لیے باقاعدہ انہوں نے وظیفے بنائے ہوئے ہیں. یہ اصل میں دکانداری کی باتیں، جنہیں اپنے دکانیں سجانی ہوتی ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ چاہیے ہوتا ہے. تو پہلے ڈراتے ہیں، پھر اپنا مال بیچتے ہیں. تو یہاں پر ڈرانے والی چیز ہی نہیں ہے تو مال بیچنے والی بات کیسے ہوگی؟ دیکھیں، کسی بھی برائی کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مقدس رنگ دے دیں، تقدس کا رنگ دے دیں. جب آپ تقدس کا رنگ دے دیں گے تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مثلا اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں روزانہ 141 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. اب سورہ فاتحہ تو مبارک ہے، مقدس ہے، لہٰذا لوگ کہیں گے یہ بات صحیح ہے، 141 مرتبہ سورہ فاتحہ. بھائی ضرور پڑھو، لیکن اس نیت سے نہ پڑھو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. یہ نہیں ہے، یہ بات اس میں غلط ہے. سورہ فاتحہ مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو لوگوں نے وظیفے اس طرح بنائے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو واقعی صحیح بات ہوگی. قرآن ہے نا، قرآن پڑھنا ہے نا. بھائی قرآن پڑھنا ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک ٹوائلٹ میں پڑھ سکتے ہو؟ ٹوائلٹ میں پڑھنا تو جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے غلط عقیدے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، غلط اصول کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں. مثلا کوئی اس کے ساتھ میوزک بجانا شروع کر لے تو جائز نہیں ہوگا. مطلب قرآن تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن میوزک صحیح نہیں ہے. اب 2 من دودھ میں 1 چمچ پیشاب ڈال لو، کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا جس کو پتا ہوگا؟ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ثابت نہ ہو تو ظاہر اس کے بارے میں بغیر تحقیق ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو پتہ چل جائے اور وہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھائے تو یہ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے سوشل میڈیا پر کوئی کلپ آ گیا اور اس نے آگے جا کے بڑھا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، فرق پڑتا ہے. آپ کو پہلے تحقیق کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ اس کو آگے بڑھائیں اگر بڑھانے کے قابل ہو تو. تو سفر کا مہینہ الحمدللہ بھی عام مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور ہمیں اپنے عام طریقے سے جو اعمال کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے نہ کوئی بات ہے. بعض لوگوں نے اس میں نحوست کا پہلو یہ نکالا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں فوت ہوئے ہیں تو فوت ہونا زیادہ مسئلہ ہے یا بیمار ہونا زیادہ مسئلہ ہے؟ پھر ربیع الاول میں کیوں جلوس نکالتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں فوت ہوئے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ ظاہر یہ غلط بات ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ مان علیہ و اصحابی کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ جس پر میں چلوں، جس پر میرے صحابہ چلے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے تم زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہو،
عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عاشق نہیں ہو، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تم کیسے کرتے ہو؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہے. ہمیں اپنے آپ میں رہنا چاہیے، جتنے ہم ہیں اتنا ہی رکھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے خوش ہوتے ہیں. جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پیروی کرتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں. باقی چیزیں لوگوں نے حلوہ مانڈے کے لیے نکالے ہوئے ہیں، مطلب جو ظاہر مطلب جو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ان کو، تاکہ لوگ جو ہے نا بس کچھ خیر خیرات کر لیں اور ہم تک پہنچ جائیں. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ ہم کسی کو روکتے نہیں کہ کانا نہ کھلائیں، یہ تو باقاعدہ حدیث شریف ہے. سلام پھیلاؤ، کانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور نماز تہجد پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، حدیث شریف ہے. لیکن کانا کھلانے کی نیت کون سی ہے؟ کانا کھلانے کی نیت خیر خواہی ہے، ایک مسلمان کی خصلت خیر خواہی ہے، یہ بات کافی ہے. اس سے زیادہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میں کھانا اس لیے کھلاتا ہوں کہ اس سے بلائیں ہماری ختم ہو جائیں کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ویسے صدقہ کر لو، اس میں کوئی شک نہیں، صدقہ سے ماشاءاللہ بلائیں دور ہوتی، لیکن یہ نیت کرنا کہ سفر میں بلائیں ہوتی ہے یہ غلط ہے. یہ اپنی طرف سے بلائیں کسی وقت بھی ہو سکتی، کوئی بھی مسئلہ کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب جس میں کوئی بلا نازل ہو رہی ہو ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی تلافی کر لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یہی طریقہ ہوگا. ہاں اس میں صدقہ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ کہ یہ سفر کے مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یہ بالکل. یہاں پر ایک اور بات بھی آئی ہے لا ادوا، یعنی اس میں یہ والی بات کہ کوئی جس کو کہتے ہیں چوت کی بیماری جو ہے نا وہ بھی اس کی بھی نفی کی گئی ہے. ہاں یہ جو ہے نا مطلب یہ فرمایا کہ لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ مرض کا تعدیہ ہے، بلکہ جس طرح اولن حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے اس طرح دوسرے کو بھی اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں. میل جول وغیرہ سے مرض کسی کو نہیں لگتا، یہ سب وہاں میں. اور نہ جانور کے اڑنے سے بدشگونی لینا کوئی چیز ہے، جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دانی جام سے تیر وغیرہ اڑے تو منحوس جانتے ہیں، یہ سب ڈکوس لیں. انہیں الو کی نحوست کوئی چیز ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، یہ بالکل من گڑت بات ہے اور یہ اور حدیث صریح کے خلاف ہے، اور ایک رسم اس ماہ میں آخری چہارشنبہ کی مروج ہے، یہ بھی بالکل بے اصل ہے. یہ چہارشنبہ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت ہوئی تھی تو بیویوں نے کچھ کانت وہ کیا چوری ہوتی ہے وہ تیار کی تھی، وہ تقسیم کیا تھا، تو لوگ چوری اس میں کرتے ہیں. چوری بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا کھانا ہے، اگر کوئی کھانا چاہے تو کسی وقت بھی کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن خاص اس کے ساتھ اس کو باندھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے انہی دنوں میں کرنا ہے، نہیں یہ والی بات نہیں. یا ایک بت پہلے کر لو ایک بت بعد میں کر لو، کسی بھی دن کر لو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنا بنانا چاہتے بنا لو، کھا لو، کسی کو تقسیم کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ نے اسی دن بنائی ہے اور اس نیت سے بنائی ہے تو یہ چونکہ واقعہ کے خلاف ہے، لہذا یہ غلط ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے کہ بیماری کا دوسرے کو لگنا، اس میں ذرا تھوڑا سا تفصیل ہے. تفصیل اس میں یہ ہے کہ چونکہ دونوں قسم کے حدیث شریف موجود ہیں، لگنے والے بھی موجود ہیں، نہ لگنے والے بھی موجود ہیں. اس میں تطبیق اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسی سے لگتا ہے، تو یہ تو غلط ہے. میں کہتا ہوں اگر زہر بھی کوئی کھا لے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہ مارنا چاہے تو نہیں مر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مارنا چاہے تو زہر کی ضرورت ہی نہیں، بغیر زہر کے بھی مار سکتا. کیوں؟ یہ لوگ چلتے چلتے گر پڑتے اور مر جاتے ہیں، تو کیا ان نے زہر کھایا ہوتا ہے یا ان کو گولی لگی ہوتی؟ بس اچانک بس ہارٹ فیل ہو جاتا ہے.
یا فالج ہو جاتا ہے کسی اور وجہ سے، وہ مر جاتے ہیں جب کسی کی آیو ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو جن کی اللہ کے حکم پر نظر ہے وہ صرف اس کو ایک سبب کے طور پہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بھی سبب بنا سکتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے لگنا پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ اگر درمیان پہ نکال لو خود اس چیز پر، تو یہ اصل میں اسباب کے مؤثر اور غیر مؤثر ہونے والے بھی اصول ہے کہ کچھ لوگ اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں، وہ دھاریوں کا قول ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں۔ اسباب اللہ کے حکم کے محتاج ہے، جب اللہ جل شانہ چاہے گا تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کام ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، یعنی اس کورونا وغیرہ میں، کورونا آئے پورے گھر کے اندر سارے لوگ کو ہوا، ایک آدمی کو نہیں ہوا۔ ہمارے بھائی کے گھر کی بات ہے، پورے گھر کو ہوا، ایک کو نہیں ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ پورے گھر کو نہیں ہوا، ایک کو ہوا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر لگنے والی بات ہے تو وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہے، پھر کیوں نہیں لگا؟ تو اس کا مطلب اللہ کا حکم نہیں تھا اس کے لیے کہ اس کو نہ لگے تو نہ لگا، اور جس کے لیے حکم تھا تو اس کے لیے لگ گیا۔ ہمارے رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے تھے جو ان نے بہت زیادہ احتیاط کی، حد سے زیادہ، ان کو لگ گیا، اور بعض لوگ ایسے تھے جو بے پرواہ قسم کے تھے، ان کو نہیں لگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کرنا چاہیے، پرواہ کرنا چاہیے اسباب کے دائرے میں، حکم کے دائرے میں نہیں، اسباب کے دائرے میں۔ کیونکہ اسباب، جیسے میں پانی پیتا ہوں اس سے پیاس بجھتے اللہ پاک نے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو استسقاء کی بیماری میں پانی سے پیاس نہیں بجھتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا حکم جو ہے نا اصل میں مؤثر ہے۔ اسی وجہ سے دو چیزوں کی بات، اسباب کو اختیار کرو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ پاک سے مانگنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ سارے کام خود بخود نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہو جاتے، اور جب اللہ پاک نہیں چاہتے تو نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اس مسئلے میں اب ہمارے بڑے بڑے صحابہ کا اپنے اپنے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ طاعون کی بیماری تھی، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ ترک کر لیا، وہاں نہیں گئے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح جو بہت بڑے صحابی تھے، امین امت تھے، ان نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو تقدیر سے بھاگ رہا ہے؟ کیا تو تقدیر سے بھاگ رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، وہاں بھی تو تقدیر ہی ہے، وہاں بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ ہاں لیکن میں نے سبب کے طور پہ کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی تھے، ان نے بیعت ہونے کا ارادہ کیا، تو آپ سے دور سے فرمایا کہ تو بیعت ہے اور واپس چلے جا، اور یہ بھی فرمایا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اسباب کے دائرے میں اس کو لانا ٹھیک ہے، لیکن مسبب الاسباب کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے میں یہ بات ضرور ہے۔ تو ہم لوگ کو ہر چیز کا اپنے اپنے جگہ پہ جتنا جیسا حکم ہے اس طرح کرنا چاہیے، نہ اس کو بڑھانا چاہیے نہ اس کو کم کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی، اور اللہ پاک کا سنت عادیہ جس کو ہم کہتے ہیں، سنت عادیہ بھی اللہ پاک کا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک کا سنت عادیہ ہے کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ اب اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈال لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سنت عادیہ کے خلاف کر لیا، تو اپنا نقصان کر لیا۔ ہاں جی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ لوگ ڈال رہے تھے تو اللہ پاک نے حکم دیا آگ کو کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈا ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا۔ سبحان اللہ، آگ ان کے لیے گلزار بن گیا۔
تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت عجیب بات ہے. جراثیم میں جان ہوتی ہے، وائرس میں جان نہیں ہوتی. یہ وائرس بے جان چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وائرس مر گیا. وائرس مرتا نہیں، وائرس پہلے سے مرا ہوا ہے. وائرس میں زندگی ہے ہی نہیں. ہاں جی، یہ ایسا معمولی سا ذرہ ہے جس کے اندر ایک جینیٹک کوڈ ہوتا ہے. وہ ایک میسج ہے. جیسے میسج ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی کو آپ دے دیں، اس پر صرف یہ لکھاؤ آگے کو بھاگو، بس اس پہ صرف یہ لکھاؤ آگے کو بھاگو. وہ جس کو آگے کو پہنچ گیا اس کو لے گا تو وہ بھی آگے سے بھاگنا شروع کر لے گا. پھر اس نے دوسرے کو دیا تو وہ بھی آگے سے بھاگنا شروع کر لے گا. یہی مطلب ایک میسج ہے، مختصر سا میسج ہے مثلا. تو اس پر بھی ایک مختصر سا میسج ہے، اور وہ میسج کیا ہے کہ میری طرح بن جا. یہ یعنی جسم کے ہر سیل کے لیے اس کے اوپر میسج ہے کہ میری طرح بن جا. بس پھر کیا ہوتا ہے، یہ جس وقت جسم کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں کسی خاص حصے میں جس میں وہ ایبزارب ہو سکتا ہے، تو بس پھر اس کا جو ہے سیل ہے وہ اس کے اندر یہ شامل ہو کر اسی طرح ان کو بنا لیتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں بن جاتے ہیں اور پھر اس سے نکلتے ہیں. اب جس کے پاس پہنچ گئے، جس کے پاس نہیں پہنچے تو نہیں پہنچے، لیکن جس کے پاس پہنچ گئے تو وہ میسج ان کے ساتھ ہے. تو اب یہ جو میسج ہے وہ جس کو پہنچ گیا تو پھر وہ بھی اس طرح کرے گا. اس کو کہتے ہیں وائرس کی بیماری. کورونا جو تھا وہ اسی قسم کی بیماری ہے. اب اللہ کا حکم دیکھیں، ہم پاکستان میں الحمدللہ، ہمارے مشرق میں ہندوستان ہے، انڈیا ہے، اور مغرب میں ایران ہے، اور ہم تینوں ایک ہی عرض بلد پر ہیں. یعنی گرمی سردی ہم سب کی ایک ہے. ایران میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے، انڈیا میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے، پاکستان بچا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا بات، کیا پاکستان کے لوگ زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں؟ پاکستان کے ڈاکٹر بہت زیادہ ماہر ہیں. کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے کہ یہاں نقصان کم ہو، بس یہاں نقصان کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے بہت شور مچایا یہاں پر بھی ٹیرر پھیلانے کرنے کا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ یہ ساری چیز کیا ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اسکول کھل گئے نا اسکول، تو جن لوگوں نے ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے ان کو تو بانا چاہیے. تو ایسا ہوا کہ وہ نئے لوگ جو آئے ہیں، ظاہر اصل میں ایسا ہوا ہے کہ سب لوگ ٹیسٹ تو نہیں ہوتے نا. مثال کے طور پر ٹیسٹ تو ہمارے گزشتہ دنوں میں 20-22 ہزار کے ٹیسٹ ہوتے تھے، روزانہ 20-22 ہزار کے ٹیسٹ ہوتے. اس میں تقریباً 300-400 کے لوگوں کے نکل آتے تھے. تو پھر کیا ہوا، جب اسکولوں میں لوگ آ گئے تو اسکول والوں نے، یا اسپتالوں میں جو لوگ آئے تو اسپتال میں والوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا، ٹیسٹ کر لیے ان کے کہ کہیں خطرہ نہ ہو. اچھا کیا، ٹیسٹ کر لیا. اب جب ٹیسٹ کر لیا تو 13,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا جن کے پہلے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے. ان میں 88 لوگوں کے وائرس پازیٹو آ گیا. تو 13,000 میں 88 کی کیا فیصد بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے ڈرامہ کر دیا، 88 لوگ آ گیا. بھائی خدا کے بندو، 13,000 میں آ گیا. پہلے 20-22 ہزار میں 300-400 آتا تھا تو آپ کو پروگرام پتہ نہیں، آپ کو مسئلہ نہیں تھا. اب یہ 88-13,000 میں آ گیا تو آپ کو پریشانی ہو گئی. پہلے 22,000 میں، ابھی کیلکولیٹ کر لو بھائی تم، 22,000 میں 450 اور 33,000 میں 750. ریشو ایک ہے نہیں، ایک ہی ریشو. لیکن شور بہت زیادہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اصل میں ڈرامہ ہے سارا. یہ میں نہیں کہتا اس سے نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو. تمہارا ایجنڈا اور ہے.
تمہارا ایجنڈا خوف پہ لانا ہے، ہمارا ایجنڈا صرف لوگوں کو بچانا ہے۔ خوف کے ساتھ انسان کی امیونٹی گر جاتی ہے، نتیجتاً ان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور جس کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے تو ان کو بڑی سی بڑی چیز بھی نہیں گراتا۔ اب بتاؤ امیونٹی گرنی چاہیے نہیں گرنی چاہیے؟ پھر میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ یہ ڈرامہ اتنا زبردست طریقے سے کھیلا گیا کہ اس وقت ٹی بی سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہیپیٹائٹس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف کورونا سے لوگ مر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو نے آسمان سر پہ اٹھایا، اس طرح باقی بیماریوں سے بھی لوگ مرتے ہیں۔ ابھی کیلکولیٹ کر لو، گزشتہ سالوں میں جتنے لوگ سال میں مرتے تھے اس سے زیادہ لوگ نہیں مرے۔ کیلکولیٹ کر لے، اپنے اپنی جگہ پہ کیلکولیٹ کر لو، گزشتہ سالوں میں جتنے باقی بیماریوں سے ملا کے جتنے لوگ مرتے تھے ٹوٹل کسی بھی ملک میں، تو اگر یہ اس دفعہ کے ساری بیماریوں کا ملا کے مر لے تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ کم ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے انگلینڈ کیا، اس نے کیلکولیٹ کیا ہوا انگلینڈ کا، تو اس دفعہ جو لوگ مرے ہیں میکسیمم جو ساری بیماریوں سے وہ کم مرے ہیں ٹوٹل۔ اب یہ بات کیا ہے؟ تو یہ خواہ ایک ڈرامہ تھا جو کہ ان لوگوں نے چلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں بچائے۔ میں نہیں کہتا تو احتیاط نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ماسک لگائیں، ہاتھ نہ ملائیں، SOPs پر عمل ہے ہمارا، الحمدللہ فاصلہ ہمارا ہے نا، کتنا فاصلہ ہے؟ تو یہ فاصلہ ہم مینٹین رکھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹیرر نہ پھیلاؤ، علاج کر لو، ٹیرر نہ پھیلاؤ، احتیاط کر لو، ٹیرر نہ پھیلاؤ، طریقے سے کام کر لو، یہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس طریقے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ نرم معاملہ فرمایا ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا، کچھ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو نقصان کم ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا پوزیشن جو ہے، میں نے کیلکولیٹ کیا تھا چند دن پہلے، ہم ایکٹیو کیسز کے لحاظ سے جتنے ایکٹیو ہیں اس وقت ہمارے تقریباً 6000 کے لگ بھگ ایکٹیو کیسز ہیں، تو ایکٹیو کیسز کے لحاظ سے ہمارا نمبر 214 ہے، یہ 213 ممالک ہم سے پہلے، تو ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 230 235 کے لگ بھگ ہے نا، اس میں 214 نمبر ہمارا ہے، اتنے نیچے ہم۔ تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے حفاظت میں رکھا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دیں، کیا ہے کام، کیوں نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا تو کہاں بھیجتے ہیں؟ امریکہ بھیجتے ہیں، یورپ بھیجتے ہیں، وہی بھیجتے ہیں نا، کہتے ہیں یہاں اس کا علاج اب نہیں ہو رہا۔ نواز شریف صاحب کدھر گئے؟ انگلینڈ گئے نا، کچھ لوگ امریکہ چلے جاتے، کچھ انگلینڈ چلے تھے، کچھ کسی اور ملک جرمنی میں چلے جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر لوگ مانتے ہیں نا کہ یہاں کے زیادہ قابل ہیں، تو وہاں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ان قابل ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، اور جو یہاں پر ان سے کم قابل ہیں، کم از کم خود یہ ڈاکٹر مانتے ہیں، جہاں کم قابل ہے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح معاملہ ہمارے ساتھ کیا، بہت اچھا، بہت احسان کا معاملہ کیا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ٹھیک کر لیا، اور اگر مر گیا تو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے
خدا کے بندوں، صحت بھی اللہ دیتا ہے اور بیماری بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیا بات ہے کہ اچھی باتیں تو اپنے لیے سمجھو اور بری باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو. یہ غلط بات ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احسان اور فضل کو مان لیں. اس وقت بالکل کلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بہت ہی کرم کا معاملہ ہے اور بہت ہی احسان کا معاملہ ہے. اور اللہ پاک یہ آواز ہماری بڑی مختصر ہے کیونکہ ظاہر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی، لیکن کم از کم کوئی آواز تو ایسی ہونی چاہیے نا جو کہ حق بتائے، جو کہ لوگ کے سامنے صحیح بات لے آئے کہ اصل بات کیا ہے. تو بہرحال میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہیے، سب سے پہلے میں نے یہ بات کی سفر کے معاملے میں کوئی بھی یہ نہ کہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے. ہاں اعمال منحوس اور اعمال اچھے ہو سکتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد بر و بحر میں یعنی خشکی میں تری میں برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. تو لوگوں کے اعمال کیا ہیں؟ وہ انسان کو خراب بھی کرتے، لوگوں کے اعمال انسان کو اچھا بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو منحوس سمجھیں. نہیں، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں. ہمارے بڑے بڑے لوگ کے کچھ اخلاق ہندوؤں کی طرح ہے. وہ مثال کے طور پر جب سفر کرتے ہیں تو ذائچہ بنواتے ہیں کہ آج کا سفر کیسا رہے گا. آپ لوگوں نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا اس دفعہ کا ہفتہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. یہ سر ہوتا ہے نا، یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، وزارت مذہبی امور کے پاس ایک چٹھی آ گئی پرویز مشرف کی طرف سے. کسی عامل نے، یہاں کوئی عامل تھا مجھے اس کا نام بھول گیا، تو وہ اس نے بھیجا تھا کہ یہ پاکستان کا جو جھنڈا ہے منحوس ہے، اس پہ جو چاند ہے نا یہ ڈوبتا چاند ہے، یہ چڑھتا ہوا چاند نہیں ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. پرویز مشرف صاحب نے اس کو وزارت مذہب امور کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ اس پہ کمنٹ کریں کہ کیا صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے. خدا کی شان سیکریٹری صاحب نے مجھے فائل مارک کر دیا کہ آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. وہ ساری سٹوری لکھی ہوئی تھی اس پر. تو میں نے جواب میں 3 پوائنٹس لکھے. میں نے پہلے یہ پوائنٹ لکھا کہ جس نے ایسا کہا ہے وہ فلکیات سے بالکل ناواقف ہے، کیونکہ ڈوبتے چاند اور چڑھتے چاند کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بس صرف ایک مشرق کی طرف ہوتا ہے ایک مغرب کی طرف ہوتا ہے، بس یہ والی بات ہوتی. ہاں جی. دوسری بات کہ یہ علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہے، اس نے یہ کہا ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود ہی گردش افلاک میں خوار و زبوں. ہاں جی. تو علامہ اقبال ہمیں کہتا ہے کہ بھئی یہ ستارہ شناسی وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو خود اپنی چیز کو نہیں جانتا. مثال وائرس کیا کسی کے ساتھ کرتے، وہ تو خود بھی کچھ نہیں جانتا، وہ زندہ تو نہیں ہے. تو ستارہ بھی اس طرح ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جس طرف اس کو لے جاتا ہے تو اس طرف چلے جاتا ہے. تو وہ تجھے کیا خبر دے گا. تو میں نے کہا علامہ مشرق جو ہمارے شاعر مشرق ہے، علامہ اقبال صاحب جو ہمارے شاعر مشرق ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے. 2 باتیں میں نے یہ کی. اب تیسری بات میں نے حدیث شریف کی. میں نے پہلی بات کیوں حدیث شریف کی نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ اگر اس کے بارے میں ذہن میں کوئی غلط بات آتی تو ان کو نقصان ہوتا. تو پہلے ان کا ذہن بنایا کس طریقے سے؟ لاجیکل انداز میں، تاکہ ان کا ذہن بن جائے، اس کے بعد پھر حدیث شریف تو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے. ہاں جی. تو ایسا ہوا کہ میں نے ان کو اخیر میں حدیث شریف کو بتایا کہ جو ان چیزوں پہ یقین کرے گا، ستارہ شناسی وغیرہ پر، نجومیوں کی باتوں پر، ان کے 40 دن کے مقبول نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں.
ان کی 40 دن کی مقبول نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے جو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، ان چیزوں پہ یقین کرنے سے نقصان کیا ہوگا بتا دیا نا، سنا دیا نا آپ کو. ہاں جی، یہ عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. بیان بھی خواتین کے لیے ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے مناسب بھی. یہ اکثر آج کل جو فیشنی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاقات کرتی ہیں تو کہتے ہیں آپ کا اسٹار کون سا ہے. پہلے لوگ پوچھتے تھے نا موسم کیسا ہے یا فلاں چیز کیسا ہے، اس طرح آج کل کیا پوچھتی ہیں آپ کا اسٹار کون سا ہے. بس اسٹار سے کیا بنتا ہے، پوچھو آپ کے اعمال کیسے ہیں. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے نتیجے آئیں گے، برے اعمال ہوں گے تو برے نتیجے آئیں گے، بجائے اس کی کہ آپ اسٹار پوچھتی ہیں. تو یہ اسٹار والی باتیں چھوڑو، یہ ہندو کی باتیں ہیں، یہ ہندو کی باتیں ہیں. ہندو جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ اصل میں قدرتی چیزوں میں اللہ نے جو کمال ڈالا ہوتا ہے تو یہ ہر کمال کے سامنے جھکتے ہیں. مثلا سورج میں اللہ نے کمال ڈالا، وہ سورج سے روشنی سب کو ملتی ہے، گرمی سب کو ملتی ہے، کمال تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سجدہ تو نہیں کر سکتے. اس طرح اللہ پاک نے کوئی درخت بہت زبردست بنایا ہو تو ظاہر ہم اس کو سجدہ تو نہیں کر سکتے. گائے کو اللہ نے پیدا کیا، وہ دودھ ہمیں دیتی ہے، تو اس کو کوئی سجدہ تو نہیں کر سکتا. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو جس نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں. تو یہ ایک ہندو شاعر ہے، یہ ہمارے دوسری جماعت اردو کی کتاب میں ایک نظم اس کی تھی، پریم چند تھا کوئی کون تھا واللہ. تو وہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہمارے گائے بنائی، اللہ کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہمارے گائے بنائی. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، تو ہندو کیا کرتے ہیں، ہندو ہر کمال کی طرف جھکتے ہیں. جو بھی اللہ پاک نے کسی چیز کو دیا ہے، ہم کمال دینے والے کے سامنے جھکتے ہیں، جس نے ہر چیز کے اندر کمال پیدا کیا ہے اور وہ ایک ہے، لازم ایک کے سامنے جھکتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہاں جی، تو کیا مطلب کس کس کے سامنے جھکے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کام کیے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لے لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ سارے چیزوں کو پیدا کرنے والے خالق کائنات ہے، سارے لوگوں کا رب ہے، رب العالمین ہے. ہاں جی، اور سب لوگوں کو زندگی دی ہے، یحیی و یمیت، اور سب لوگوں کو پھر دنیا سے لے جائیں گے، اور حشر میں مالک یوم الدین، مالک وہی ہوگا. ہاں جی، سب چیز معاملوں کا فیصلہ اللہ پاک ہی کریں گے. تو یہاں کا بھی سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے، وہاں بھی سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر اس کے سامنے جھکنا چاہیے نا. تو مسلمان کا کی رہی ہے. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ کمال سے انکار نہیں کرتا. ہم یہ نہیں کہ سورج کچھ بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سورج کچھ بھی نہیں. سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس طرح چاند بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس طرح آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیا قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اب یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. تو اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے لو. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو فرمایا، کیا فرمایا، فادعونی استجب لکم، بس مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا. اتنا بڑا وعدہ ہے، فادعونی استجب لکم. میں آپ کو کیا بتاؤں، جیسے اللہ جل شانہ نے بیماریاں رکھی ہے، اس طرح اللہ پاک نے صحت بھی رکھی ہے. لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے، ہر بیماری. لیکن جس وقت آ جائے کسی کا، پھر کوئی دوائی کام نہیں کرتی. مطلب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بس
نہ وہ ذرا پیچھے ہوتا ہے نہ ذرا آگے ہوتا ہے، بالکل لا یستقدمون ولا یستاخرون، جو وقت مقرر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چیز آ ہی جاتی ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ کہ اللہ پاک نے جو رکھا ہے وہ اس کے مطابق ہوگا، تو اسی کے مطابق مانگو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو علاج کرنا چاہیے بیماریوں کا، کیونکہ اللہ پاک نے بیماری کی شفا اتاری ہے، اور شفا کے دکانوں سے ملے گی۔ اللہ پاک نے جہاں جہاں جو چیز رکھی ہے وہاں سے اس کو لو۔ شفا کے دکانوں میں اللہ پاک نے رکھی ہے مطلب شفا، لیکن شفا کے دکانوں پر انحصار نہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ شفا تو دینے والا ہے۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے میجر جنرل، اس کا جو پیڈ ہے نا اس کے اوپر لکھے اوپر وہ شافی، وہی شفا دیتا ہے۔ تو صحیح بات ہے، مطلب بالکل صحیح سوچ ہے، مطلب یہ ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ہم لوگ جو علاج کرتے ہیں تو علاج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اللہ جل شانو شفا دینا چاہیں گے تو اس چیز میں شفا آ جائے گی۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں، بعض بڑیاں کہتی ہیں، خدا تعالیٰ دا منگیو بدا دارو کا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے گڑے کا پانی دوائی بنا دے، اور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ ہاں جی، تو ہمارا کام کیا ہے؟ دوائی بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، دوا کے ساتھ دعا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ دعا بھی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، کسی اسکول میں داخل ہے، کالج میں داخل ہے، یونیورسٹی میں داخل ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور پھر بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں پاس ہو جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ اس پورے نظام کی توہین ہے، اس پورے نظام کی توہین ہے۔ اس پورے نظام کی توہین ہے۔ تو اس وجہ سے اس نظام کی توہین نہیں کرنا چاہیے، محنت کر لو، اور پھر محنت پر بھروسہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ پاک سے مانگو۔ یہ دو طریقے، سبب اختیار کر لو اور مسبب الاسباب پر بھروسہ کر لو، یہی بات ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک اس سے جو کام نکلوانا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کے سامنے کر لو۔ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں 2 زریں پہنی ہوئی تھی، 2 زریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کوئی ہوگا؟ ہاں جی، 2 زریں پہنی ہوئی تھی، لیکن اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پھیرا ہوتا تھا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، اگر کوئی جائے تو وہاں پر جو استوانہ حرس ہے وہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ ریاض الجنہ میں استوانہ حرس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہرہ دار کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن جب قرآن پاک میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اس کے بعد پیر اٹھا دیا کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا تو اب مجھے کسی کی پیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پیرے پہ پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، صرف حکم کے مطابق پیرا ہوتا تھا، لیکن جس وقت کھل کے بات آ گئی کہ اب ضرورت نہیں ہے تو پیرا اٹھا دیا۔ تو اس طریقے سے ہمارا بھی کام یہی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بشارت دی تھی کہ آپ فلاں جنگ میں شہید ہوں گے یا کچھ اس طرح بات، یا اس میں شرکت کریں گے، تو اس پر ان کو پتہ تھا کہ اس سے پہلے میں نہیں مر سکتا، تو لوگ کہتے کہ مجھے منجنیق میں ان کی طرف پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ مطلب میں تو اس میں شریک ہوں گا، تو جب تک وہ جنگ نہیں آیا تو میں تو مر نہیں سکتا، ایسے یقین تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سنت عادیہ کا پاس بھی رکھنا چاہیے، انہیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور
توہمات سے بچنا چاہیے. توہمات وہ لوگ کرتے ہیں جو چیزوں کو مؤثر جانتے ہیں. جو چیزوں کو مؤثر جانتے ہیں وہ توہمات کرتے ہیں. وہ جو ہے نا مطلب وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی بات صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے. باقی کا معاملہ اسباب کے رخ سے کر لے. اسباب کی طرف دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ عصا کو ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا، وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ بالکل اژدہا کی طرح تھا نا، قدرتی اژدہا جو ہوتی اس کی طرح تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگنے لگے. تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں. رک گئے موسیٰ علیہ السلام. پھر فرمایا اس کو پکڑو. حکم تھا اللہ کا، لہٰذا جا کر منہ میں ہاتھ ڈال کے پکڑا اس کو. اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور وہ پھر دوبارہ عصا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدہا بنا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر عصا بن گیا. اور اس سے طبعی طور پر ڈرنا یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. انسان ایسے ہی کرے گا، کیونکہ طبعی طور پر مثال کے طور پر جیسے آگ سے انسان ڈرتا ہے، اس طرح اژدہا سے بھی ڈرے گا، اس طرح شیر سے بھی انسان ڈرے گا. لیکن وہ ڈرنا ایسا ہوگا اسباب کے رخ سے ہوگا. اسباب کے رخ سے ہوگا، وہ یقین کے رخ سے نہیں ہوگا. یقین اللہ تعالیٰ کی بات پر ہوگی. تبھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین کس پر تھا؟ اللہ کے حکم پر تھا. لہذا وہی اژدہا تھا نا جس سے بھاگ رہے تھے، فوراً لوٹ کے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. تو یہی اصل میں ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بتا دیں پھر اس کے بعد ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی تھا، وہ بھائی تھا، بیمار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا. آپ سے نے فرمایا اس کو شہد پلائیں. شہد پلائے تو اس کو وہ پیٹ اور زیادہ چلتا ہو گیا. تو اس نے شکایت کیا رسول اللہ، وہ تو اور بڑھ گیا. فرمایا شہد پلاؤ، تو مزید بڑھ گیا. پھر اس کے بعد اس نے شکایت کی تو فرمایا پھر شہد پلاؤ. ہاں جی. تو انہوں نے کہا حضرت ایسی حالت ہے اس کی. فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا حکم جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا تو ٹھیک بھی ہو گیا، اور کمزوری جو اس کی آنے ہوتی ہے وہ اس بیماری سے وہ کمزوری بھی نہیں تھی. یہ مجھے جرمنی میں الحمدللہ اس کا تجربہ ہوا ہے. مجھے معدے کو صاف کرنا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جلاب ٹائپ چیز دیتے ہیں، تو وہ مجھے دیا تھا اور مجھے یعنی فاقہ بالکل کرنا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہوہ پی سکتے ہیں. میں نے کہا کہوہ میں شہد ڈال سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں ڈال. میں نے کہا بس پھر کوئی پرواہ نہیں. بس میں کہوہ میں شہد ڈالتا تھا اور پیتا تھا، اور کھانا وانا کچھ نہیں تھا. اور باقاعدہ میں گیا ہوں وہاں پر، کئی منزلہ اسپتال تھا، اس میں اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں، اوپر جا رہا ہوں نیچے، جیسے وہ کام شام اس میں تھے نا، وہ 24 گھنٹے. اور ماشاءاللہ یعنی ذرا پر کمزوری بھی نہیں ہوئی تھی. ذرا پر جس کو ہم کمزوری کہتے ہیں وہ کمزوری بھی نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو مانو نا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا جس کو کہتے ہیں نا یقین چیزوں پر ہوگا، اس وقت پر مسئلہ ہوگا. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم بھاگنے کا ہوتا ہے تو ہم بھاگیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم رکنے کا ہوگا تو ہم رک جائیں گے. اب دجال کے بارے میں دجال سے بھاگو تو ہم دجال سے بھاگیں گے. ہاں جی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان بچانا ہے. ایمان بچانا ہے. ہاں جی. ایمان بہت عزیز ہے، اس کا رسک ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ظالم اس کے پاس ایسی زبردست چیزیں ہوں گی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کہ بڑے سے بڑے پہلوان بھی پھسل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آبشار کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ڈرتا. ہاں جی. وہ تنکا تو چلو بھر پانی میں بہ جاتا ہے نا، لیکن آبشار کے سامنے ہاتھی بھی نہیں ڈرتا. تو وہ اتنا وہ یعنی جو ہے نا وہ اس کا ہوگا کہ اس کی جو سفلی طاقتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس کے سامنے ٹھہرنا بڑا مشکل. تو فرماتے ہیں بس اس سے بھاگو. ایک دفعہ ہمارے استاذ تھے، تو اس نے ہم سے پوچھا کہ 100 کیوری کا اگر سورس ہے، یہ ریڈیشن کا ایک سورس ہوتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے کہا کہ شیلڈنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، اپنے طریقے جو ہم نے سیکھے تھے بتا دیے. وہ مسکرا رہا تھا. تو جس وقت سب نے اس قسم کی باتیں کی تو فرمایا جینٹل مین یو ول رن اوے فرام دیئر.
کہتے آپ کو ادھر سے بھاگنا ہوگا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سو کیوری بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تب آئیے سونامی اگر آ جائے، مجھے بتاؤ کیا کرو گے؟ مقابلہ کرو گے بیلچا کدال لے کے؟ بھاگیں گے نا، بھاگنے ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ تو دجال بھی سونامی کی طرح ہے نا خبیث. ہاں جی، اس وجہ سے بھاگنا ہے اس سے، لیکن بھاگنے کے لیے چاہے پناہ تو ہونی چاہیے نا. کہاں بھاگو گے؟ کوئی پناہ کی جگہ تو نہیں. پناہ کی جگہ امام مہدی علیہ السلام کیا ساتھ ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو دجال سے، لیکن کس طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بھاگو. تو اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ. تو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا سلسلہ ہوگا. اس وقت ان کی بیعت اتنی زیادہ اہم ہوگی کہ فرمایا کہ بے شک برف کے اوپر پسل کے بھی جانا پڑے تو پھر بھی جاؤ، لیکن ان سے بیعت کر لو. اب تھوڑا سا غور کر لے، سعودی عرب میں برف ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہوئی، اس دفعہ برف ہوئی مدینہ منورہ میں ہوئی. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی نظام بن رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اچھی طرح تیاری کرنی ہوگی. اور وہ تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے بات میں بتاتا ہوں. دجال کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو چھڑا دو. دجالی چیزیں ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرو. دجال کے پاس کیا چیز ہے؟ اچھے اچھے گانے، تعیش کے سامان، میوزک، ہاں اس قسم کے ناچ گانے کی چیزیں یہ ہوں گی. تو جو لوگ ان چیزوں کے رسیاں ہیں وہ ان کی وجہ سے گرفتار ہو سکتے. لہٰذا ان چیزوں سے اپنے دل کو کاٹو. یہ وقت آیا ہے، ان چیزوں میں نہ پڑو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو موبائل ہے یہ تقریباً دجال کا ایک نمونہ بن گیا. اس پہ جو اچھی چیزیں بھی ہیں اس کے ساتھ بھی خطرات ہیں، اس میں بھی خطرات ہیں. آپ بے شک قرآن، میں خود ایک دفعہ تفسیر عثمانی ڈھونڈ رہا تھا براؤزنگ کر کے، تو تفسیر عثمانی مل گیا، لیکن ساتھ ہی دائیں بائیں بہت غلط چیزیں تھیں. آدمی دیکھے کہاں تفسیر عثمانی، کہاں وہ چیزیں. آدمی کیا کر سکتے؟ کچھ لوگ میرے جو بیانات ہوتے ہیں ان کے کلپس بنا رہے تھے، تو کلپس بنا لیے تھے. اب بھی آپ سرچ کریں تو میرے کلپس نکل آئیں گے. تو وہ کلپس 4-5 کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ساتھ آنی شروع ہو جاتی ہیں، غلط. تو میں نے بنانے والوں سے شکایت کی کہ آپ کم از کم اس کو اچھی جگہ پہ ڈال لیں. یہ کیا ہو آپ نے ایسی جگہ پہ ڈال لیا، اس کے نظر غلط چیز کی طرف جا سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو اچھی جگہ پہ ڈالی، لیکن یہ ظالم یہی کرتے ہیں کہ باقاعدہ جو پروگرام زیادہ چلتا ہے لوگ اس کی زیادہ پک کرتے تو وہیں وہ چیزیں پہنچا دیتے. ان کا طریقہ کار یہی ہے. بات صحیح، بالکل بات صحیح، ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجالی دور ہے. جیسے انسان موبائل میں آج کل پنسا ہوا ہے اور موبائل سے اپنے آپ کو چھڑانا مشکل ہے، اسی طریقے سے دجال سے اپنے آپ کو چھڑانا مشکل ہوگا. یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت روحانی طاقت چاہیے. تو روحانی طاقت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو المنزل جدید اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے اس کو چھاپا ہے. تو اس کو باقاعدہ مغرب کے بعد اس کو پڑھو، باقاعدہ مغرب کے بعد. اس میں جادو ٹونے، دجال سے بچنے کا اور برے اثرات کے نظر بد وغیرہ سے بچنے کے سامان ہے. الحمدللہ اس کو پڑھ لیا کرو. مغرب کے بعد نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، لیکن بہرحال رات کے اندر پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کرو. دوسرا یہ کہ جہاں پر بھی ہو، کراچی میں ہو تو کراچی کے اہل حق کے ساتھ جڑے رہو، لاہور میں ہو تو لاہور کے اہل حق کے ساتھ جڑے رہو، امریکہ میں ہو تو امریکہ کے اہل حق کے ساتھ جڑے رہو. لیکن کہیں پر بھی ہو اللہ اہل حق کے ساتھ جڑے رہو. اپنا اٹھنا بیٹھنا اہل حق کے ساتھ کرو. یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو. اپنے بچوں کو اس کلچر میں نہ لے جانا جو خطرناک ہے.
اس وقت ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے ہم ان کو کون سے کلچر میں پھینک رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمیں احساس ہونا چاہیے بھائی قابلیت انگریزی میں نہیں ہے، انگریزی ایک زبان ہے، اچھی زبان ہے، بری زبان بھی نہیں ہے، لیکن انگریزیت بہت فضول چیز ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو آدمی انگریزی جانتا ہوگا اور اردو نہیں جانتا ہوگا تو پھر انگریزی پڑھے گا نا، تو انگریزی میں لکھنے والے کتنے ہیں اچھے، تو اس کے پاس علم کون سا آئے گا؟ بہت سارے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جو ہمارے اکابر بڑے بڑے ہیں، ان کے تحریروں سے ہم محروم ہیں۔ موجود ہے نا، وہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن محروم ہے، پڑھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی مشکل ہیں، اور انگریزی کے اخبار پڑھتے ہیں، ڈان پڑھتے ہیں اور پاکستان ٹائمز پڑھتے ہیں اور نیوز ویک پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، تو وہ جو زہر سارا ہوگا وہ سارا وہ لے رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہ کلچر دے دیا جس میں وہی ہماری وہ کریں گے تیاری، ہاں، تو پھر ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں گے؟ وہ نظام ہی ان کا الگ ہو جائے گا۔ میرے اپنے بچوں کو کہا تھا، یہ باہر پنجابی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، تو گھر میں جب بولتے میں نے کہا نہیں، گھر میں آپ کو پشتو بولنا پڑے گا، بے شک گھر میں باہر جو بھی زبان بولو، لیکن گھر میں پشتو بولنا پڑے گا، کیونکہ وہ اگر پشتو نے نہیں سیکھی تو اپنے علاقے میں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے مادری زبان سکھاؤ ان کو، اپنا اردو ان کو سکھاؤ، اگر ہمت ہو تو عربی ان کو سکھاؤ، یہ چیزیں ان کو سکھاؤ تاکہ ان کو کم از کم اپنا علم تو ہو نا، اپنی چیزوں کا علم تو ان کو ہو۔ اس کے بعد پھر حوالہ دینے کی ضرورت ہوگی، باقی چیزیں خود ہی کر لیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے، وہ کہیں گے جی فلاں تو یہ، فلاں تو یہ۔ اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے تو کہتے الف اللہ بی بسم اللہ، ایک وقت یہ تھا، اب جو ہے نا الف انار اور بی بوتل، اس کے بعد پھر یہ دور آ گیا، ہاں جی، اب اس کو کہتے ہیں ممی ڈانسنگ فادر سنگنگ، اب یہ سی چیز آ گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ آج کے بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو یہ ذرا بچوں کے اوپر بھی محنت کر لو، بچے بھی تھوڑے سے آپ کے اسلام کے قریب آ جائیں، اپنے دین کے قریب آ جائیں، اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں بچوں کی تربیت کے لیے بڑوں کی تربیت پہلے ضروری ہے، جب تک بڑوں کی تربیت نہیں ہو چکی ہے تو بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اب مجھے بتاؤ، یہ لوگ جو اپنے بچوں کو انگریزی سکھانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان انگریزی کلچر میں ان کو ڈالتے ہیں، تو پھر جب بعد میں گلہ کرتے ہیں تو گلہ کیوں کرتے ہیں؟ خود ہی تو اس آگ میں ڈالا ہے، خود ہی تو اس آگ میں ڈالا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور اعلان سن لیں، ابھی چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک خواتین کا جوڑ ہوگا انشاءاللہ۔ خواتین یہاں پر اب آ سکتی ہیں، بس صرف ایک پابندی ہے کہ بچوں کو ساتھ نہیں لانا، کیونکہ ایس او پیز پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایس او پی یہ ہے کہ ماسک اور فاصلے کا برقرار رکھنا، یہ یہاں پر بھی قانون ہے، ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بچے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، بڑے پیارے ہوتے ہیں، لہٰذا بچہ آپ نہ لائیں، صرف بڑی خواتین مطلب جو ہے نا وہ بڑی عمر کی وہ یعنی آ سکتی ہیں، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ بچے اپنے ساتھ نہ لائیں، ورنہ اگر کسی کے پاس بچے اور کچھ نہیں ہو تو پھر آن لائن سن لیں، کیونکہ یہ بیان تو ہو رہا ہے نا، مطلب آن لائن سن لیں، لیکن 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک انشاءاللہ جوڑ ہوگا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ آج کل کے حالات کے مطابق اس پر سیر حاصل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ خواتین ہیں نیچے، وہ بیعت کرنا چاہتی ہے، تو نیچے جا رہی نا آواز، جو خواتین بیعت کرنا چاہتی ہیں وہ ذرا تیار ہو جائیں، میں کچھ الفاظ بولوں گا، الفاظ میرے ساتھ بولیں تو انشاءاللہ بیعت ہو جائیں گی۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں، آپ کہیں گے دیتی ہوں، میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی معبود مگر اللہ،
اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے ہیں یا بڑے، مجھے معلوم ہے یا نہیں، مجھ سے قصدن ہوئے یا خطا سے، ظاہر کے ہیں یا باطن کے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اگر غلطی سے ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور دامن پکڑتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کی، شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما، آمین۔ آپ کی بیعت ہو گئی ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 40 دن کے لیے یہ وظیفہ ہے، 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو ایک ہی وقت میں کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ آپ نے کرنا ہے، 40 دن تک۔ اس میں بالکل ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ناغہ ہو گیا دوبارہ پڑھنا پڑے گا شروع سے۔ اور ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ کلمہ طیبہ، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ استغفار، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی۔ نیچے کارڈز پڑے ہوں گے، وہ آپ کو کارڈ دے دیں گی، اور اگر کارڈ نہیں ہے تو پھر مجھے اطلاع کر دے، میں نیچے کارڈ بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلی أنفسنا طرفة عین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دجال اور دجالی فتنوں سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کر دے، اور یا اللہ حق پر چلا دے، اہل حق کے ساتھ کر دے۔ یا اللہ ہم کوئی بھی بات ہماری ایسی نہ ہو جو حق کے خلاف ہو۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا العالمین یا العالمین کہ اتباع کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنی در پاک عطا فرما۔ اور یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے فراز فرما، موت کی سختی سے عذاب قبر سے، پولیس رات کا مشکلات سے، جہنم کے آگ میں سے، شرک رسوائی سے ہم سب کو بچا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم